محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ محترم ناظرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72۔ اس مناسبت سے آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ بڑا شرک کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، سماج پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، شرک جو ہے شین را کاف، یہ توحید کی ضد ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ انسان نے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ دوسرے تمام گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے یا اللہ چاہے تو اس کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں شرک کے نقصانات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اور آپ سماج کے اندر رہتے ہیں، ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے، تنہا اکیلا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا وہی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات ہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں۔ آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارا سماج اس لیے بھی ٹوٹ رہا ہے کہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، شرک سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی نادانی ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت اللہ نے کہا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے، جو اس کا حقدار نہیں ہے اس کو دے دیا جائے۔ آپ غور کر لیں، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے فائدے کے لیے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، یہ پیشانی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج کے اندر کہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے۔ کس کے سامنے؟ مخلوق کے سامنے، کریشن کے سامنے، جبکہ ہمیں اور آپ کو خالق کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو بنانے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، کریٹر ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، شرک سب سے بڑی لعنت ہے، شرک شیطان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، شیطان کا بنایا ہوا فلسفہ ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی شرک میں مبتلا رہتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے اور وہ کئی لوگوں کو منانا چاہتا ہے۔ توحید والا صرف ایک اللہ کو مناتا ہے، کیونکہ توحید سب سے بڑا سچ ہے۔ توحید والا کبھی گھبراتا نہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ شرک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اور آپ غور کر لیں تو اس کے نقصانات ہمارے سامنے نظر آ جائیں۔ شرک کرنے والا تو ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا، زمین پر بھی نہیں آیا بلکہ بیچ درخت ہی میں لٹک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا پودا بھی اگے گا شرک والا، کوئی کام کا نہیں ہے۔ توحید کے اندر مضبوطی ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے،
گھبراہٹ نہیں ہے۔ شرک کرنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم ایک کا 10 دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہاں دن رات پوری دنیا کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ غور کر لیں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک پڑھیے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑی چیز لے کر آ گئے، تکلیف دینے والی چیز لے کر آ گئے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کون سی بڑی چیز ہے؟ اتنی بڑی چیز بول گئے، آسمان پھٹنے کے قریب ہے، زمین شک ہو جائے، زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بڑی چیز کی وجہ سے؟ ان لوگوں نے رحمان کے لیے لڑکا بنا لیا، جبکہ اللہ کے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، بال بچے نہیں ہیں، مناسب نہیں کہ رحمان کے لیے لڑکا ہو۔ ہم اور آپ اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں، شرک کے اندر، شرک اکبر کے اندر، بڑے گناہ کے اندر لوگ مبتلا ہیں، ان کے نقصانات ہیں، کیونکہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، حصے دار مان لے گا، پارٹنر مان لے گا، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام قرار دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ غور کر لیں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں، کسی کو ماننے لگیں، یہ سوچنے لگیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ اختیار حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا تو ان کے کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے آسمان و زمین کے اندر۔ گناہ کی چیز یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کا پارٹنر بنایا جائے، اللہ کا کچھ حصے دار مان لیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پیارے حبیب جو نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ پھر اللہ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 آیت نمبر 66۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی لوگوں کی طرف وحی کی گئی ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا، کسی کو حصے دار مان لیا، پارٹنر مان لیا، تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والے میں سے ہوں گے۔ اس لیے آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ توحید پرست ہے، شکر گزار ہے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ آپ غور کر لیں، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کو کھلایا پلایا، باہر نکلا، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کے آسمان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے چاند سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ کافی افسوس کی بات ہے۔ تو پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے، ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ جب حضرت انسان کو گوارا نہیں تو کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے؟ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو سماج کے اندر اس بڑے گناہ کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یہی کام دیا تھا کہ توحید کی طرف بلائیں اور لوگوں کو شرک سے دور رکھیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے دور رہو۔ تو تمام نبیوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا، وہ بیان کرتے ہیں کس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے۔
دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں بھی جاری رکھا، وہاں بھی ایک اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو شرک سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام آگے بھی جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ تمام نبیوں کا کام یہی تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں اور شرک سے دور رکھیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ تو ہمارا مشن وہی ہے، ہم ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 38 39، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کی ملت کی، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ یہ امت بہترین امت ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے یہاں آئی ہے، یہ کام ہمیں کرتے رہنا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نبیوں کے بعد، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، ایک اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے۔ ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، یہ بڑے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی تلافی نہیں ہے الا کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کی طرف چلا ہے۔ شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ سورہ کافرون پڑھیے، سورہ نمبر 109، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، پوج رہے ہو، میں اس کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں کچھ مہینے آپ ہمارے اللہ کی عبادت کر لیں، ہمارے معبود کو پوج لیں، اور کچھ مہینے ہم آپ کے معبود کو پوج لیں، نہ، ایسا نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ پھر کہا ایسا نہیں ہو سکتا، پھر آخر میں کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پتہ یہ چلا سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں ہے شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ سیدھے راستے کی طرف چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو نکالا اور سب سے عہد و پیمان لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں ہے۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آ کر لوگ بھول گئے اللہ کو۔ ناظرین کرام، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں، اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا، تو گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کے ذریعے ایک اللہ کو پہچان لیں، کئی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے
میرے ماں باپ نے میری خدمت کی ہے، مجھے دودھ پلایا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، میں نہیں جانتا، مثال کے طور پر اگر کوئی کہے تو واقعی بھائی ہماری عقل تو اس وقت تھی ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہماری امی نے کیسے دودھ پلایا، ہمارے ماں باپ نے ہماری کیسی خدمت کی ہے، ہمارے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ تو اگر میں بڑا ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں اور میں یہ کہوں کہ ماں باپ نے میری خدمت کی ہے، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میں نہیں جانتا، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچائی ہے، ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، ماں باپ کو ایک ذریعہ لگایا۔ پھر ہمارے ابو کو اور امی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے نا۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی ماں باپ نے میری خدمت کی، مجھے بڑا کیا، پالا پوسا، میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، میں انکار کر دوں تو مجھ سے بڑا ناشکرہ کون ہے؟ سماج میں لوگ بیوقوف بنائیں گے۔ اب دنیا میں ہم آ گئے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم یہ کہتے رہے جی میں نہیں جانتا، اللہ نے مجھ سے عہد و پیمان لیا، میں بھول گیا ہوں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ گاہے بگاہے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اور آخری رسول، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا آخری پیغام بنی نوع انسانیت کے نام قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا، اسلام پر نہیں رہے گا، توحید والا نہیں رہے گا، تو اس کا گھاٹا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، نرک ہی نرک ہے، سورگ اس کو ملنے والا نہیں، جنت کے اندر وہ نہیں جا سکتا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اسی پر چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ قیامت میں کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مال لے لے، اولاد لے لے اور ہم کو چھوڑ دے۔ جی نہیں، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، شرک کیا، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اسلام قبول نہیں کیا، توحید والے نہیں بنے، ایک اللہ کی طرف نہیں آئے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن زمین بھر کے اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دیں گے کہ اللہ زمین بھر کے سونا لے لے۔ نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ سب لوگ ایک اللہ والے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم مومن لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ سب جتنے دنیا کے اندر ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ جنت میں رہیں۔ اب کسی کو نہیں رہنا ہے، اس کی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو کم سے کم لوگوں کو اپنے پیغام کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، کیوں یہاں بھیجا ہے۔ کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہم اور آپ ایک قلم بناتے ہیں تو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یوں ہی نہیں کھائے پیے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے، یعنی ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ تعجب کی بات ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے لیے ہے مقصد، بغیر فائدے کی کوئی چیز نہیں بنتی، فائدہ ضرور ہے اس کے اندر، ہم ہی بغیر فائدے کے بنے ہوئے ہم انسان، یعنی ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہم کو کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ شرک کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اگر ماں باپ بھی کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بڑے عالم صاحب بھی کہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ بات وہاں پر اللہ کی چلے گی۔ ہاں دنیاوی معاملے میں ماں باپ کی خدمت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے تو وہاں کسی کی بھی نہیں چلنے والی ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ امی نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا ہے، پھر جنا ہے، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، 2 سال تک دودھ بھی پلایا۔ اگر وہ دونوں کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، شریک ٹھہراؤ،
پارٹنر مانو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے فلا تطعہما، تو ماں باپ کی بھی بات اس معاملے میں نہیں ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملے میں ماں باپ کی خدمت کرو، اچھے طریقے سے رہو، بیمار پڑ گئے ہاسپٹل پہنچاؤ، ان کی خدمت کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن ان کے ماں باپ اسلام پر نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اتنا پکا مسلمان بن جانا، اتنی خدمت کرنی ہے ماں باپ کی کہ وہ خدمت سے متاثر ہو کر اسلام میں چلے آئیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرک کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، یعنی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، مناسب نہیں ہے، گرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا شرک کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا گمبھیر ہے، اتنا گمبھیر ہے کہ دنیا میں چند روزہ ہے لیکن مرنے کے بعد ٹھکانہ جو ہے آگ ہے۔ ناظرین کرام، میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم یہی چاہتے ہیں ہم میں سے جو بھائی توحید پر نہیں ہے کہ آگ میں جلے؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ بھائی آگ میں چلے جائیں اور ہم آرام سے جنت کے اندر رہیں۔ اس لیے پیغام کو یاد کیجئے، ہمیشہ ایک اللہ والے بن کے رہیے، شرک کے بارے میں سمجھیے، جانیے، دیکھیے، ایک اللہ کی طرف آئیے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری نشانیاں رکھی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ دن رات ہے، آنا جانا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس لیے پیغام یہی رہے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، اللہ کوئی بال بچے بھی نہیں، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی توحید پر تو ہم لوگوں کو برقرار رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں شرک جو بھی ہے جس طریقے کا بھی، اللہ اس کو تو نکال دے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اللہ اس کو تو نکال دے۔ توحید پر خاتمہ کر، آخری دم پر توحید پر رکھ، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔